کس نے اپلائی کیا تھا, کس کس نے نہیں کیا. آپ نے دعویٰ کر دیا. اچھا, خالد رحمانی جو عمران طارق رحمانی, انہوں نے تو باقاعدہ اپلائی کیا تھا نا ٹکٹ کے لیے, پارٹی کو فنڈ دیا انہوں نے, تو انہیں ٹکٹ جاری ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو نہیں پتا تھا, فلاں کو نہیں پتا تھا. تو یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی تنظیم کے لوگ جو ہیں وہ نالائق ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کون بندہ جو اس نے پارٹی کے لیے ٹکٹ جمع کروائی اور کس نے اپلائی نہیں کیا. اچھا, میں نے آپ کی بات بڑی تحمل سے سنی ہے. جی سر, مہربانی آپ کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی NA80 میں ڈاکٹر طارق رحمانی صاحب ہیں, یہ کوئی بھی ہیں, ان کی ایک فلیکس مجھے, وہ تو ہوگی نا سر, وہ تو ہوگی, اب نظر آ جائیں گی نا آپ کو. جی چلیں, وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ نظر آ جائیں گے. اس سے پہلے کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ تو میں نے بھی آپ کے ساتھ کہا کہ میں بھی مطلب اسی شہر کا رہنے والا ہوں, ایک بندے کو جانتا ہوں. میں نے کبھی انہیں پیپلز پارٹی کے کسی وہ نہ کبھی گئے ہیں, یہ پکی بات ہے. انہیں بھی پتا نہیں تھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہوں. ان کو زبردستی بنا دیا گیا انہیں زبردستی. اور آپ کو بھی پتا کہ یہ پارٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, یہ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف. ایک ایکٹیو 2 کارکن بندے ہیں یہ تو. اچھا چلے میں بات کرتا ہوں, ملک فروخ صاحب ایک ایکٹیو کارکن تھے, بالکل ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ان کا ایک محنت تھی, اسٹرگل تھی, اسی طرح ہماری بھی اسٹرگل تھی, اور ہم پارٹی کے لیے سارے, ہم نے تو پارٹی کے لوازمات سارے پورے کیے, ٹھیک ہے. ایئر موقع پہ آ کے آپ ایک ان ایکٹیو کارکن کو ٹکٹ دیتے ہیں, تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی نہیں, پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ زیادتی نہیں. پوائنٹ آف ویو, ہاں جی بالکل ایسا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیے, پارٹی نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, بالکل انتخابات ہیں, اور یہ انتخابات جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی گیم بن گئی ہے. بالکل, تو پارٹی نے تو بہت ساری چیزیں دیکھی. آپ دیکھیے, پچھلی دفعہ حلقہ تو مجھے یاد نہیں, شاید PP 57 بنتا تھا یا 58, وہاں تھے سلیم انصاری صاحب, ان کو ٹکٹ ملا تھا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی میرٹ ہے, اس وقت تو کسی نے اپلائی نہیں کیا تھا, وہ میری طرح ایک مزدور آدمی ہے, پاور لومز کا کام کرتے تھے, بالکل ایسا ہی ہے, سائیکل ان کے پاس تھی, اور ان کے پاس جو ٹکٹ کے جب ہم اپلائی کرتے ہیں کاغذات, 5,000 روپے نہیں تھے جمع کروانے کے لیے, کسی دوست نے جمع کروائے تھے. بالکل صحیح ہے. اگر آپ کے کرائیٹیریا کو درست مان لیا جائے تو کیا اس دفعہ بھی ٹکٹ انہیں ملنا چاہیے تھا؟ اور ان کے مقابلے میں جو کروڑ نہیں ارب پتی آگے ہیں, ان کا مقابلہ سلیم انصاری صاحب نے دوبارہ کرنا تھا, اگر آپ کا موقع مان لیا جائے. پارٹی نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ جس بندے کو ہم نے لینا ہے, کیا یہ فلاں بندے کا مقابلہ کر سکتا ہے. اب دیکھیے نا, NA80 میں عثمان ابراہیم صاحب کا بیٹا ہے اس وقت, اور عثمان ابراہیم صاحب تو اپنا ٹل لگا دے گا نا, جیسے خان غلام دستگیر خان صاحب نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنا دیا. سب کو پتا ہے کہ اب خرم دستگیر جو ہے انہوں نے خان صاحب کو ریپلیس کیا اپنے باپ کو. NA80 میں عثمان ابراہیم صاحب ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے شاہد کو لانچ کر دیا ہے, تو وہ تو اپنا پورا ٹل لگا دیں کہ میری زندگی میں میرا بیٹا MNA ہو جائے تاکہ اس کی جگہ بن جائے. تو اس کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے. یہ پارٹی جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ تو بہت ذہین لوگ بیٹھے ہیں اوپر, تو انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے میرے خیال میں آپ کو مان لینا چاہیے. نہیں, پارٹی کا فیصلہ تو ہم سرانکوں پہ پارٹی کا فیصلہ, ہم پارٹی کی بات نہیں کریں. پارٹی کو بھی بعض اوقات یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں ہائی جیک کر لیتی ہیں, مجبوریاں ان کو وہ سناتے ہیں اپنے شہر کی, یہ ظاہر بات ہے یہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پارٹیوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے ان لوگوں کی. اب ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا تو نہیں پتا. آپ جس دعوے سے یہ مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں, آپ نے جس دعوے سے مجھ سے یہ باتیں بھی کی ہیں, کون سا میں نے کیا, یہ کروڑوں اربوں پتی والے بندے کو اگر ٹکٹ جاری ہوتا ہے تو آپ کو دعویٰ نہیں, میں نے انفارمیشن, میں وہی ایک بات کروں جس میں آپ باوصول سوال کر رہے ہیں, میں بھی اس طریقے سے آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. چلے مہربانی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یا مجھے یا کسی بندے کو گارنٹی ہے کہ وہ شاہد عثمان ابراہیم کا مقابلہ کر پائے گا؟ میرا بھی ایک کامن سوال ہے, گجرانوالے کے عوام سے یہ سوال ہے, ٹھیک ہے. یہ تو رزلٹ آنے پہ پتہ چلے گا نا کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ گجرانوالے میں جب 2018 میں نا تنظیم کے بھی یہ جو تنظیم کے بھی ان کا بھی رزلٹ چیک کر لیں, ہمارا بھی وہاں اس ٹائم کا رزلٹ چیک کر لیں, تو پارٹی کو پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے. پارٹی کو ووٹ, جس کا ذاتی طور پہ ووٹ بینک ہوتا ہے نا, پارٹی بھی ان کو زیادہ اوبلائج کرتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک جنگ کی مثال دیتا ہوں. مخدوم فیصل صالح حیات نے 2018 میں الیکشن لڑا تھا اور 500 ووٹوں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. وہ ذاتی 500 ووٹ ملے تھے ان کو 500 ووٹ سے وہ ہارے تھے. اچھا, مخدوم فیصل صالح حیات. اب ادھر آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا بینک ووٹ تھا, ان کا ذاتی طور پہ اپنا بینک ووٹ ہے, اور انہوں نے انہیں بہتر لگا, انہوں نے ابھی ریسنٹلی پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر دیا. ادھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی کسی کو ٹکٹ دے گی, اس کا رزلٹ بھی آپ چیک کر لیجئے گا.
تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ادھر اپنی ابیلٹی کے یا اس لیول پہ اپنے بینک ووٹ کا پتہ چلے گا. اب جن کے اپنے ذاتی طور پہ بینک ووٹ ہوتے ہیں وہ کسی پارٹیوں کے محتاج نہیں ہوتے. ان کے ایک اپنا سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے, ان کے اپنے سیاسی اپنے فیصلے ہوتے ہیں, سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں, سیاسی ان کی کوئی گیون اینڈ ٹیک ہوتا ہے ان کا بھی. تو اگر پارٹیاں جس طرح بہرحم ہوتی ہیں اس طرح آپ دیکھیں جب پاکستان پیپلز پارٹی پہ اچھا وقت تھا, یہ جو لوگ جیتتے رہے ہیں 2002 میں چودھری عمران اللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کے نشان پہ جیتے ہیں. انہوں نے 28,000 ووٹ لیا تھا 2002 میں. 2007 میں 5 سال ٹنڈیور کاٹنے کے بعد انہوں نے قافلی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور 6,700 ان کے ووٹ تھے, 700 ووٹ تھے ان کے ٹوٹل. تو وہ کہاں گیا 22-23,000 ووٹ کہاں چلا گیا, یا 20,000 وہ ووٹ کہاں چلا گیا. سیٹنگ ایم این اے تھے, جیت کے گئے تھے. اسی دوران 2002 میں جب چودھری عمران اللہ تیر کے نشان سے جیتے تھے, اسی پلیٹ فارم پہ پاکستان اسی قافلی کے ٹکٹ پر چودھری حاجی امان اللہ صاحب کے بیٹے چودھری عمران اللہ صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. ان کا بھی سیم رزلٹ یہی تھا جو 2008 میں تھا, 2002 میں تھا. قافلی کا ٹکٹ وہی تھا, وہ ٹکٹ بھی وہی تھا اور رزلٹ بھی وہی تھا. اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں. 2002 میں کمبو برادری کے تھے چودھری اشرف کمبو صاحب. 2002 میں وہ الیکشن جیتے, وہ پیٹرائٹ میں جا کے وہ بھی قاف لیگ میں چلے گئے اور انہوں نے کہا ہماری بہت بڑی برادری ہے, ہمارا بہت بڑا بینک ووٹ ہے, انہوں نے ہم پارٹی کے محتاج نہیں. انہوں نے نا آزاد پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا 2008 میں 7 میں, اور وہ 2008 کے انتخاب میں سیٹنگ ایم پی یہ تھے, جیت کے گئے تھے. 5 سال کے فنڈز بھی ملے, لوگوں کے کام بھی کروائے ہوں گے, سارا کچھ کیا ہوگا. انہوں نے آزاد پہ ہاتھی کے نشان پہ الیکشن لڑا, ان کے ووٹ تھے 5,200 اور رانا فیصل روف 18,000 ووٹ لے رہے ہیں, عمران خان بٹ صاحب وہاں جیت رہے ہیں. تو میرا آپ کو بات بتانے کا مقصد ہے جب پارٹیاں عروج بھی ہوتی ہیں تو پارٹیوں کے ووٹ بینک ہوتے ہیں. اب ہر جگہ پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہوتا, ہر پارٹی کا کچھ مخصوص علاقوں میں کچھ مخصوص حصوں میں پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں, اور کچھ جگہوں پہ آزاد لوگوں کے اپنے ذاتی بینک ووٹ ہوتے ہیں, شخصیات ووٹ ہوتے ہیں. پہلے وہ اپنی قابلیت, اب نون لیگ نے 2022 میں یا 21 میں قومی اسمبلی الیکشن تھا, ججا تھا فیصل ججا صاحب میرے خیال سے, ان کو ٹکٹ نہیں جاری کیا, انہوں نے آزاد پہ الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے. پھر وہ دوبارہ پی ایم اے نون پہ آئے. اب پی ایم اے نون کی اتنی جرت ہے کہ ان کو ٹکٹ جاری نہ کرے. انہوں نے اپنی قابلیت منوائی کہ بھائی میں کیا چیز ہوں, اگر آپ مجھے ٹکٹ نہیں دیتے تو میں آپ کو اپنی قابلیت منوا کے دکھاتا ہوں. انہوں نے آزاد پہ الیکشن لڑا, آزاد پہ جیتے اور پھر دوبارہ پی ایم اے نون جوائن کی. اب پی ایم اے نون کی اتنی جرت ہے کہ ان کو دوبارہ کبھی ٹکٹ نہ دے, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کبھی اس کو مس پلیس نہیں وہ کر سکتی پی ایم اے نون. ان کو پتہ ہے کہ اس بندے کا ذاتی طور پہ اپنا بینک ووٹ ہے. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے جہاں پارٹیاں زیادتیاں کرتی ہیں, جب پارٹیوں پہ بھی زوال آتے پھر یہ لوگ بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا رسپانس نہیں کرتے. یہ بھی پھر اس طرح آپ دیکھیں 2015 میں سارے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ان کو پتہ چلا کہ اب ہماری اس میں کوئی پارٹی کا ووٹ بینک نہیں رہا, تو بڑے بڑے گھر برج الٹ گئے, وہ دوسری پارٹیوں میں جا کے بھی نہیں جیت سکے. انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی, پی ٹی آئی میں گئے, پی ٹی آئی سے ٹکٹ لیے لیکن نہیں جیت سکے. گجرانوالہ کی مثال لے لیں آپ, کتنے بالکل ٹھیک ہے. تو بتانے کا مقصد یہ پارٹیوں کو ان چیزوں کو محسوس کرنا پڑے گا کہ نظریاتی بندے کو اوبلائج کرنا ہے یا ان بندوں کو اوبلائج کرنا ہے. وہ ٹھیک ہے, مجھے اس بات کا دکھ نہ ہوتا اگر وہ کسی ایکٹیو کارکن کو ٹکٹ دیتی, یقین کریں مجھے دکھ نہ ہوتا. اب ہم 2018 سے لے کے 23 تک ہم نے اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھی ہے. ہم اپنی یونین کونسل میں, مجھے پی پی 62 کی لسٹ میرے پاس ہے, ساری یونین کونسل کا مجھے پتا, مجھے ووٹرز کا پتا, مجھے پتا کہ میں نے اس پی پی 62 میں کیسے میری برادری ہے, میں نے اپنی برادری کو کس طرح ان سے اپنے ووٹ لینے ہیں, پارٹی کا ووٹ کس طرح برقرار رکھنا ہے. یہ ساری چیزوں کا مجھے پتا تھا, میں تیار تھا. اور سب سے پہلے پی پی 61 میں میں بھی آپ کو دعوے کے ساتھ بات کرنے لگا. جب پی پی 61 میں مجھے ٹکٹ جاری ہوا, پورے گجرانوالہ میں کسی پیپلز پارٹی کے ایک بندے نے ایک فلیکس بھی نہیں تھی لگوائی, اور میری پورے پی پی 61 میں فلیکسیں لگی ہوئی تھی. یہ باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے, ریکارڈ نکال لیں, چیک کر لیں. ایک جن کو ٹکٹ ملے تھے ان کی ایک فلیکس بھی نہیں تھی لگی. میری ٹکٹ ملنے سے پہلے بھی فلیکسیں لگی تھیں, جب ٹکٹ مل گئی اس کے بعد بھی میری فلیکسیں لگی تھیں. پورے گجرانوالہ کو پتا تھا کہ پی پی 61 کا کینڈیڈیٹ میاں شریزر ہے, میرے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے. اور پورے گجرانوالہ میں ایک بھی جس کو ٹکٹ ملا تھا صوبائی اسمبلی کا, ایک فلیکس بھی نہیں لگی. اور بلکہ پورے گجرانوالہ سب کو پتا تھا میاں شریزر کے پاس ایک بندہ ہے جس کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جاری ہو, پی پی 61
51 का मियाँ श्रेजर आई हैं। नून लीग तो वहाँ बाइकाट कर रही थी और पीटीआई और पीपल्स पार्टी की फ्लैक्सें लगी थी, सबसे ज़्यादा फ्लैक्सें मेरी लगी हुई थी पूरे गुजरांवाला में। बात करनी तो बड़ी आसान है, जब भी कोई पार्टी का फंक्शन हुआ पूरे गुजरांवाला को, पूरे जीटी रोड को मैंने सजाया, ठीक है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। बस मेरे से गलती ये हुई है, मैं इनको मैं मानना नहीं है। इन्होंने इस गलती की सजा दी है कि मियाँ श्रेयस को टिकट नहीं लेने देना। ये मैं फेवरेट था, मुझे टिकट मिला, इन्होंने रिप्लेस करवाया। इसमें सारा किरदार तंजीम वालों का है। मैं पूरे दावे के साथ, ये बी टीमें हैं पीएमएन नून की, पीटीआई की, और ये रात को इनकी दोस्ती उनके साथ है, ये उनके साथ बैठते हैं, उनकी मशावरत से इन्होंने ये गुजरांवाला डैमेज करने के लिए, अब सबको पता है अब भी इतना सुनहरी वक्त था पीपल्स पार्टी के लिए। पीटीआई के तो हालात मुश्किल है। जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक गया हुआ था पीटीआई में, वो इस वोट बैंक को आपने अपनी तरफ माइल करना था, अपनी बातों से उसको अपनी तरफ लेके आना था, क्योंकि पीटीआई तो इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है। अभी ये 15-20 दिन उनके और बहुत ज्यादा मुश्किल दिन है ये, जिनको अब टिकटें बिल्कुल ऐसी अनाउंस होंगी। तो ये अब बी टीमें पीएमएन नून की मुकाबला करेंगी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। इनका मुझे बताएं, दस्तगीर साहब, अब उस्मान इब्राहिम साहब की मिसाल ले लें। उस्मान इब्राहिम साहब ने हमेशा ही एमपीएस को यूज़ किया। पहले उन्होंने रिजवान भट्ट को यूज़ किया, उसको टिकट नहीं लेके दे सके। फिर उन्होंने उमर मुगल को यूज़ किया, उसको टिकट नहीं लेते से। अब चौधरी तनवीर साहब को इन्होंने काफ़ी इस्तेमाल किया, उसको टिकट नहीं लेके दे नहीं, उमर फारूक को ले नहीं दी। नहीं, वो उमर डार, क्या नाम है उनका, उमर फारूक, मैं उमर मुगल की बात कर रहा हूँ 2018 में। वो तो हो गया ना, मटकी की इंतहाब निशान पे शायद। उस्मान इब्राहिम का रिकॉर्ड है कि एक तो ले दी ना इन्होंने। अब वो जो उमर डार है, क्या नाम है उनका, बड़ा भाई ने उनको टिकट ले दिया। उस्मान इब्राहिम तो कहाँ टिकट ले दी, उसका भाई है हसन डार, लंदन में नवाज शरीफ का पर्सनल सिक्योरिटी में है, उनका लिंक है। उस्मान इब्राहिम तो नहीं, बस गुजरांवाला में अगर कोई पीएमएन नून की टिकट लेके दे सकता है, मेरे ख्याल में वो दस्तगीर खान साहब है। और उस्मान इब्राहिम नहीं, उन्होंने तो शुएब भट्ट को फिर क्यों नहीं लेके दी? खैर, ये और पार्टी की सारी बात है। अब आपने 10-15 एमपीएस की गेम करनी, अगर एक टिकट रह भी जाती है ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप तीन में से 2 को लेके दे देते हैं, अगर एक को नहीं लगे, कोई इतनी बड़ी मैटर वाली बात नहीं है कि ये कोई इतनी उबलाजी वाली बात भी नहीं है। लेकिन मेरी बताने का मकसद ये है कि एक एक्टिव बंदे को आपने छोड़ के आपने एक नॉन एक्टिव बंदे को, अभी तो पहले उसने पीपल्स पार्टी में आकर अपनी पहचान बतानी है कि मुझे पीपल्स पार्टी का टिकट मिला है तो मैं आपका नुमाइंदा हूँ। अब उसको वो लिस्टें भी लेगा एनएससी की, पीपी, जिसको जिस इलाके में टिकट मिला है। अभी आप जब इलेक्शन ख़त्म होंगे फिर इंशाल्लाह ताला आपके प्रोग्राम में बैठेंगे, फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इनकी जो पॉलिसी हैं वो पीपल्स पार्टी को कितना फ़ायदा दे सकी हैं। तो जो नज़रियाती तौर पे जिन बंदों को इग्नोर किया गया उनकी बातें कितनी सच थी, ये तो प्रैक्टिकल के बाद ही पता चलेगी ना। तो इसमें हकीकत कितनी है, सदाकत कितनी है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका ममनून हूँ। मोहतरम नाज़रीन, मियाँ श्रेयस साहब की आपने बातें सुनी। एक दुखी कारकुन, ऐसा कारकुन जिसने पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और उनका दावा है कि मेरे दादा से लेकर मेरे वालिद साहब तक और चौथी पीढ़ी का ये सफ़र है, पीपल्स पार्टी के साथ हमने कुर्बानियाँ दी हैं। जितनी भी दी हैं मैंने तल्खो शीरी सवालात किए, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंतहाई मुतहर्रिक नौजवान जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। पीपल्स पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी जो है वो नस्लों पर मुहित है। इनके वालिद साहब जो थे उनका ताल्लुक जो था वो खालिद हुमायूं साहब की फैमिली के साथ, मतलब पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा भरपूर रहा। इसमें कोई शुबा नहीं है, उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। उनके अंदर एक गुस्सा है, गम है, दुख है, और उन्होंने खुल के अपना दुखड़ा बयान किया और समझते हैं कि इसकी जिम्मेदार जो है वो सिटी की आदत है। मोहतरम नाज़रीन, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, और ये सिर्फ मियाँ श्रेयस साहब के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल वर्कर के लिए। मोहतरम नाज़रीन, बारिश का जब पानी आता है तो जो दरिया बन जाता है, जो पानी दरिया बन जाता है वो उसे समंदर मिल जाता है, वो समंदर का हिस्सा बन जाता है। जो पानी दरिया में नहीं जाता फिर वो तूफ़ान बनता है, वो सैलाब बनता है, और उससे बहुत तबाही होती है। इस बात को पार्टी को भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, इन्हें भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। अगर ऐसा पानी जिसे आप दरिया नहीं कबूल करेगा, कोई नदी कबूल नहीं करेगी, कोई नहर कबूल नहीं करेगी, तो फिर वो तबाही का बाइस बनेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो लोग जो इस वक्त पार्टी के साथ नाराज़ हैं, जिन्हें पार्टी ने इग्नोर किया है, ये लोग अगर ये फैसला ले लेते हैं कि हमने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना है, इनका वोट बैंक 2000 हो, 4000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, जितना भी हो, जाहिर है फिर वो आपको डैमेज करेंगे। पार्टी पहले ही बहुत खसारे में है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। ऐसे में गलत फैसले करना ये पार्टी को नुकसान देगा। अपना बहुत सारा ख्याल